آئندہ مالی سال کے دوران شہری جائیدادوں کا پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں جمع کروا سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز ٹیکس گزاروں کو ماضی کی نسبت 2 گنا ریبیٹ دے گا، جبکہ کنسٹرکشن شعبے کے لیے بجٹ میں بڑا ریلیف۔ نجی ہاؤسنگ کالونی انتظامیہ نے 50 روپے فی مربع فٹ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ حکومت گھریلو مرغبانی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم، مرغی کے ذریعے سستی پروٹین بآسانی دستیاب ہوگی۔ وفاقی بجٹ میں 5.5 کروڑ مختص کیے گئے، 1000 میں پراندازی کے ذریعے مرغیاں تقسیم ہوں گی۔ صوبائی بجٹ میں ٹڈی دل کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اسپرے اور مشینری خرید کر ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے اقدامات ہوں گے۔ کاشتکاروں کی جانب سے رقم مختص کرنے کا خیر مقدم کیا گیا۔ فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر میں اہم پیش رفت، 20 فرد والی شرط ختم، مگر صارف فرد بکنگ کے ذریعے ہی حاصل کر سکے گا۔ ادھر اراضی ریکارڈ سینٹر لالیاں پر سائلین کی داد رسی، ہیلپ لائن پر کال کرنے والوں کو وقت دیا جانے لگا۔ SOPs کے تحت بغیر بکنگ آنے والوں کے لیے ایکسپریس کاؤنٹر قائم۔ فیصل آباد میں چیف انجینئر آپریشن عمر لودھی کے خلاف ڈویژن سیول لائن کے ملازمین سراپا احتجاج۔ ڈویژن سیول لائن ملازمین کے احتجاج کا خمیازہ صارفین بھگتنے لگے۔ دفاتر بند ہونے سے صارفین فیسکو پر پھٹ پڑے۔ اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمانہ غفلت اور بجلی چوری میں ملوث ہونے پر 3 STOs اور 2 میٹر ریڈرز معطل۔ STO سب ڈویژن ماناوالا، STO تاندیا والا، STO حاجی آباد محکمانہ فرائض سے غفلت برتنے پر معطل۔ 2 میٹر ریڈرز بھی بجلی چوری میں ملوث ہونے پر معطل۔ چیف انجینئر آپریشنز عمر لودھی نے اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا۔ انصاف کا حصول مدعی کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ جمرہ پولیس کو تفتیش پوری کرنے میں 4 سال لگ گئے۔ 2016 کے قتل کا مقدمہ بالآخر 2020 میں درج۔ ترجمان پولیس نے ملزمان کو جلد پکڑنے کا دعویٰ کر دیا۔ اغوا کا ڈرامہ رچا کر 8 کروڑ سے زائد تاوان وصول کرنے کا معاملہ۔ کوہ نور پیلس کا مالک فیصل چچا عثمان سے اغوا کا ڈرامہ، 5 دن بعد مغوی کو رہا کیا گیا۔ پولیس کے مقدمہ درج نہ کرنے پر عثمان عدالت پہنچ گیا۔ عدالت کا فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ RPO فیصل آباد راجہ رفت مختار کا دورہ چنیوٹ، DPO کے ہمراہ SP انویسٹیگیشن اور تھانہ محمد والا کا دورہ کیا اور ریکارڈ چیک کیا۔ اہلکاروں کو اپنے فرائض نیک نیتی اور محنت سے سر انجام دینے کی ہدایت۔ صدر عارف علوی سے چیئرمین نیب جاوید اقبال کی ملاقات۔ 2019 سے 747 انکوائریاں مکمل، 141 ارب 54 کروڑ روپے ریکور کیے۔ چیئرمین نیب کی بریفنگ، صدر مملکت کا نیب کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں انکوائری کمیٹی کا اجلاس، شہر میں ہونے والی کرپشن اور 1 سال کی کارکردگی رپورٹ پر بات چیت کی گئی۔ ذمہ داروں کو کڑی سزائیں دلانے کا عزم۔ سینئر صحافی خالد عباس سیف علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ خالد عباس سیف انگریزی اخبار بزنس ریکارڈ کے بیورو چیف تھے۔ سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں کی جانب سے اظہار افسوس۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے طلبہ پارٹ 2 میں پروموٹ۔ پوسٹ گریجویٹ کالج ہنگ میں آن لائن کلاسز کے لیے اقدامات شروع۔ BA فائنل ایئر اور ماسٹرز کی کلاسز بھی آن لائن ہوگی۔ پرنسپل مہدی حیات علیانہ نے طرز تدریس بھی متعارف کروا دیا۔ سرکاری کالجز میں خدمات دینے والے CTIs کے لیے اچھی خبر، لاک ڈاؤن کے دوران کانٹریکٹ مدت تک تنخواہ دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث CTIs کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ CEO آفس کمیٹی روم میں کرونا آگاہی سیمینار، تحصیل جڑانوالا اور سٹی کے اسکول سربراہان کی شرکت۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کہتے ہیں اساتذہ افواہوں کو پھیلانے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے تاندیوالا کے پبلک مقامات پر ڈس انفیکٹ اسپرے، بازار، غلہ منڈی، تھانوں اور بار ایسوسی ایشن سمیت دیگر مقامات پر اسپرے کیا گیا۔ صدر فاؤنڈیشن پیر مدثر شاہ کا مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کا عزم۔ چنیوٹ میں کورونا کی بگڑتی صورتحال، ایف سی اے نے فیسکو دفاتر میں ہینڈ سینیٹائزر، ڈیٹول، ماسک اور گلوز تقسیم کیے۔ کہتے ہیں فیسکو ملازمین اور افسران کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن میں کھیلوں کی سرگرمیاں بند، کھلاڑی پھر سے فارم میں آنے کو بےتاب۔ فیصل آباد کی ویمن چک بال ٹیم کی بھی گراؤنڈز آباد کرنے کی اپیل، ایس او پیز پر عمل درآمد کی یقین۔ آئندہ مالی سال کے دوران شہری جائیدادوں کا پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں جمع کروا سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز ٹیکس گزاروں کو ماضی کی نسبت 2 گنا ریبٹ دے گا، جبکہ کنسٹرکشن شعبے کے لیے بجٹ میں بڑا ریلیف۔ نجی ہاؤسنگ کالونی انتظامیہ نے 50 روپے فی مربع فٹ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ حکومت گھریلو مرغبانی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم، مرغی کے ذریعے سستی پروٹین بآسانی دستیاب ہوگی۔ وفاقی بجٹ میں 5.5 کروڑ مختص کیے گئے، 1000 میں پراندازی کے ذریعے مرغیاں تقسیم ہوں گی۔ صوبائی بجٹ میں ٹڈی دل کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے، اسپرے اور مشینری خرید کر ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے اقدامات ہوں گے۔ کاشتکاروں کی جانب سے رقم مختص کرنے کا خیر مقدم کیا گیا۔ فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر میں اہم پیش رفت، 20 فرد والی شرط ختم، مگر صارف فرد بکنگ کے ذریعے ہی حاصل کر سکے گا۔ ادھر اراضی ریکارڈ سینٹر لالیاں پر سائلین کی داد رسی، ہیلپ لائن پر کال کرنے والوں کو وقت دیا جانے لگا۔ ایس او پیز کے تحت بغیر بکنگ آنے والوں کے لیے ایکسپریس کاؤنٹر قائم۔ فیصل آباد میں چیف انجینئر آپریشن عمر لودھی کے خلاف ڈویژن سیول لائن کے ملازمین سراپا احتجاج۔ ڈویژن سیول لائن ملازمین کے احتجاج کا خمیازہ صارفین بھگتنے لگے۔ دفاتر بند ہونے سے صارفین فیسکو پر پھٹ پڑے، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمانہ غفلت اور بجلی چوری میں ملوث ہونے پر 3 ایس ٹی اوز اور 2 میٹر ریڈرز معطل۔ ایس ٹی او سب ڈویژن ماناوالا، ایس ٹی او تاندیوالا، ایس ٹی او حاجی آباد محکمانہ فرائض سے غفلت برتنے پر معطل۔ 2 میٹر ریڈرز بھی بجلی چوری میں ملوث ہونے پر معطل۔ چیف انجینئر آپریشنز عمر لودھی نے اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا۔ انصاف کا حصول مدعی کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ جمرہ پولیس کو تفتیش پوری کرنے میں 4 سال لگ گئے۔ 2016 کے قتل کا مقدمہ بالآخر 2020 میں درج۔ ترجمان پولیس نے ملزمان کو جلد پکڑنے کا دعویٰ کر دیا۔ اغوا کا ڈرامہ رچا کر 8 کروڑ سے زائد تاوان وصول کرنے کا معاملہ۔ کوہ نور پیلس کا مالک فیصل چچا عثمان سے اغوا کا ڈرامہ، 5 دن بعد مغوی کو رہا کیا گیا۔ پولیس کے مقدمہ درج نہ کرنے پر عثمان عدالت پہنچ گیا، عدالت کا فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ آر پی او فیصل آباد راجہ رفت مختار کا دورہ چنیوٹ، ڈی پی او کے ہمراہ ایس پی انویسٹیگیشن اور تھانہ محمد والا کا دورہ کیا اور ریکارڈ چیک کیا۔ اہلکاروں کو اپنے فرائض نیک نیتی اور محنت سے سر انجام دینے کی ہدایت۔ صدر عارف علوی سے چیئرمین نیب جاوید اقبال کی ملاقات۔ 2019 سے 747 انکوائریاں مکمل، 141 ارب 54 کروڑ روپے ریکور کیے۔ چیئرمین نیب کی بریفنگ، صدر مملکت کا نیب کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں انکوائری کمیٹی کا اجلاس، شہر میں ہونے والی کرپشن اور 1 سال کی کارکردگی رپورٹ پر بات چیت کی گئی۔ ذمہ داروں کو کڑی سزائیں دلانے کا عزم۔ سینئر صحافی خالد عباس سیف علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ خالد عباس سیف انگریزی اخبار بزنس ریکارڈ کے بیورو چیف تھے۔ سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں کی جانب سے اظہار افسوس۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے طلبہ پارٹ 2 میں پروموٹ، پوسٹ گریجویٹ کالج ہنگ میں آن لائن کلاسز کے لیے اقدامات شروع۔
BA فائنل ایئر اور ماسٹرز کی کلاسز بھی آن لائن ہوگی۔ پرنسپل مہدی حیات علیانہ نے طرز تدریس بھی متعارف کروا دیا۔ سرکاری کالجز میں خدمات دینے والے CTIs کے لیے اچھی خبر، لاک ڈاؤن کے دوران کانٹریکٹ مدت تک تنخواہ دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث CTIs کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ CEO آفس کمیٹی روم میں کرونا آگاہی سیمینار، تحصیل جڑانوالہ اور سٹی کے اسکول سربراہان کی شرکت۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کہتے ہیں اساتذہ افواہوں کو پھیلانے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے تاندیا والا کے پبلک مقامات پر ڈس انفیکٹ سپرے، بازار، غلہ منڈی، تھانوں اور بار ایسوسی ایشن سمیت دیگر مقامات پر سپرے کیا گیا۔ صدر فاؤنڈیشن پیر مدثر شاہ کا مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کا عزم۔ چنیوٹ میں کرونا کی بگڑتی صورتحال، ایکسین نے فیسکو دفاتر میں ہینڈ سینیٹائزر، ڈیٹول، ماسک اور گلوز تقسیم کیے۔ کہتے ہیں فیسکو ملازمین اور افسران کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن میں کھیلوں کی سرگرمیاں بند، کھلاڑی پھر سے فارم میں آنے کو بےتاب۔ فیصل آباد کی ویمن چک بال ٹیم کی بھی گراؤنڈز آباد کرنے کی اپیل، 100% پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔